اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف اتارا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے اتارا گیا ہے، اور وہ آخرت کے دن پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ متقین کی جو ہے وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں، یعنی کہ یہ چوتھی صفت ہے متقین کی۔ آسمانی کتابوں پر ایمان جو ہے وہ لاتے ہیں۔ قرآن کریم سے مکمل طور پر استفادہ کرنے والوں کی یہ چوتھی صفت ہے کہ نہ صرف اس کتاب قرآن حکیم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے جو ہے جتنی بھی الہامی کتابیں جو ہے وہ نازل کی گئی ان کے اوپر بھی وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دونوں پر ہی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے قرآن کی مانند ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے کتاب اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، ان کی احادیث مبارک ہے، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ یقین رکھنا اور ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ آیت کی اس طرز میں جو ہے طرز بیان سے ایک اہم دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی جو ہے وہ آخری وحی ہے۔ قرآن حکیم کے بعد اگر کوئی اور کتاب یا وحی جو ہے وہ نازل ہونے والی ہوتی، جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، تو اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی جو ہے وہ ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت مطلب کہ زیادہ تھی، مگر قرآن مجید نے جہاں ایمان کا ذکر کیا، ان حضرت سے پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، لیکن بعد میں آنے والے کسی نبی یا کسی وحی کا ذکر قطعاً نہیں فرمایا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخرت پر یقین رکھنا یعنی کہ یہ وبالآخرۃ ھم یوقنون پانچویں صفت ہے۔ یہ متقین کا یہ پانچواں وصف ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ لفظ آخرت کے معنی جو ہے وہ سب سے پیچھے، آخر میں آنے والی، بعد میں آنے والی یا پچھلی زندگی کی ہے۔ یوم الآخرت کا مطلب ہے کہ پچھلا دن۔ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان موت کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ جو ہے اس کے جسم کے سمیت زندہ کریں گے، پھر اس کے نیک اور بد اعمال کی اس کو جزا اور سزا جو ہے وہ ملے گی۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو ہے ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا۔ تو اس لیے یعنی کہ ہر جو ہے وہ جان کو موت کا ذائقہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس طرح یہ جو مطلب لوگ ہیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ متقین کا مطلب کہ متقین لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے جن کی یہ صفات جو ہیں وہ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں، وہی دراصل متقین ہیں، اور ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں۔ یہی لوگ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت پر عمل پیرا ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو قلبی نور اور بصیرت حاصل ہوتی ہے، جس سے ان کے دل کی جو عظمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہی لوگ ان کے دل جو ہے وہ سکون سے مالا مال ہوتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ جن میں یہ اوصاف موجود ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی میں ہی نہیں فائدہ اٹھائیں گے، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے کام آئے گی۔ دنیاوی کامیابی یہ ہے کہ انہیں صراط مستقیم نصیب ہوئی اور ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آخری کامیابی یہ ہے کہ انہیں آخرت میں جو ہے اس کا پورا صلہ دیا جائے گا، جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ یہی لوگ دیدار الہی کے جو ہے وہ قابل ہوں گے، یہی لوگ اللہ کا جو ہے وہ دیدار کریں گے۔
ان کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔